اچھا، صلوات کے عدد کے برابر صلوات کو بھیجنا، کہا جاتا ہے کہ جیسے 14 معصومین بھی ہیں، تو یعنی جب کبھی انسان کم سے کم بھی اگر پڑھے تو 14 دفعہ درود کو تلاوت کر لے تو اس کے اور بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ہر ایک درود کو ایک معصوم کو مثلا ہدیہ کرنے کی نیت سے 14 دفعہ پڑھ کے تو یہ بڑے اثرات رکھتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اب جو اعداد ہیں، اب یہ ظاہر ہے بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، میری کوئی اس میں مہارت بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر کہ کون سے حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اور آتشی، بادی، آبی اور خاکی اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کیا ہیں، میرا اس میں بہت کم، اصل میں میری دلچسپی اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس میں نہیں پڑھتا. لوگ اکثر سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آ کر کے اس کے اعداد بتا دیں، اس نام کے اعداد بتا دیں، تو وہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور ظاہر ایک الگ علم بھی ہے. اور بعض اوقات میں نے جو یہ جو کس حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اس کو نکالنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے خود سے کیلکولیٹ کرنے کی کچھ ناموں میں کوشش کی تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ہمیشہ. تو بہرحال اس کو الگ سے سیکھنا چاہیے، علم الاعداد بھی ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال تو صلوات کے جو ابجد کے اعداد ہیں وہ 557 مرتبہ، 557 دفعہ. یہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص عدد پڑھنا ہے تو 557 دفعہ صلوات کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اسی طریقے سے کسی خاص شخص یا مریض کے لیے پڑھنی ہو تو اس کے نام کے عدد کے برابر جو ہے آپ اس کے نام کے اعداد، جو بھی اس کے ماہرین ہوں ان سے پوچھ کر یا خود ہی اس کو حاصل کر لیں گے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں ناموں کے. تو کسی خاص شخص کے لیے اگر کوئی درود پڑھنا ہے یا خاص کوئی مریض بیمار ہے اس کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے نام کے عدد کے برابر. یہ بہت مجرب ہے کہ اس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، حاجت دور ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ پڑھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کسی مرحوم کو اگر ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے عدد کے برابر پڑھنا بڑا مجرب ہے، یعنی اس کے مرحوم کے نام کے اعداد نکال لیں اور جو جتنے عدد بنے اس مقدار کے برابر جو ہے وہ درود پڑھا جائے. اسی طریقے سے جس معصوم کو آپ کو ہدیہ کرنی ہو ان کے نام کے عدد کے برابر، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر ہدیہ کرنا ہو درود تو مثلا ان کے نام کے اعداد جو ہیں 128 ہیں تو 128 کے مطابق پڑھ لیا جائے. رسول اللہ کو اگر درود جو ہے ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے اعداد مثلا 92 ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے 112 ہیں اعداد. اب اس طرح سے مختلف معصومین کے آپ خود نکال سکتے ہیں کسی جگہ سے، تو ان کے نام کے اعداد کے برابر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ زیادہ یعنی جو علماء جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے تو اس کو کافی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے اعداد کے برابر ہو. اچھا، اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہو کسی بھی حاجت کے لیے، ابھی آگے چل کر آئے گا کہ 1000 مرتبہ روزانہ، تو اگر یہ کوئی شخص اپنے ذمے کسی خاص حاجت کے لیے رکھے تو پھر وہ 2 ماہ تک پے در پے اس کو پڑھے، یعنی اپنی حاجت کے لیے چھوڑے نہیں بیچ میں، چاہے حاجت خواہ درمیان میں پوری کیوں نہ ہو جائے. مثلا ممکن ہے آپ نے کسی حاجت کے لیے پڑھا اور وہ 15 دن میں وہ حاجت پوری ہو گئی تو چھوڑے نہیں، 1000 مرتبہ پڑھتے جائیں یہاں تک کہ 2 ماہ پورے ہو جائیں. یہ بہت مجرب ہے اس سلسلے میں، اور اس نعمت کو بھی دوام مل جاتا ہے، یعنی جو آپ نے حاجت طلب کی پھر وہ ضائع نہیں ہوگی آپ کو ملنے کے بعد، اور وہ یعنی وہ جو بھی کام آپ نے وہ آگے بھی ٹھیک چلتا رہے گا. تو 1000 مرتبہ اگر روزانہ آپ نے پڑھنے کو کسی حاجت کے لیے رکھا ہے تو اسے 2 ماہ تک پے در پے